احادیث مبارکہ جو ذکر کی گئی ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں، وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، یہی جو 15ویں رات جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے اوپر ایک خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا رحم اپنی مخلوق کے لیے تو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہی ہے، مگر کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم شروع ہو جاتا ہے، خصوصی نظر رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ راتیں امت محمدیہ کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِدٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے حساب اپنی مخلوق کی بخشش فرماتا ہے، سوائے مشرک کے اور حسد کرنے والے کے۔ اور اس رات میں بھی اگر کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر سکے، مغفرت طلب نہ کر سکے، اللہ کے گھر میں آ کے نہ جھک سکے، اس انسان کی کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ جس رات میں اللہ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندو آپ مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں رزق عطا فرماؤں، آپ مجھ سے بخشش مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں بخشش دوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ مگر ہماری کاہلی، ہماری سستی، ہماری غفلت اس قدر ہمارے سر سے اوپر ہو چکی ہے کہ اس رات میں بھی ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ چاہے محلہ ہو، گاؤں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ اس وقت تھوڑا سا ایک گشت کریے، چکر لگائیے، ہر گھر میں خواتین نے موبائل کھول کے رکھے ہوں گے، بچوں نے، بزرگوں نے موبائل کھول کے رکھے ہوں گے، الا چند کے علاوہ جو گھروں میں بھی ہماری مائیں بہن ایسی ہیں جو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوں گی، جو اس وقت بھی توبہ کر رہی ہوں گی، جو اس وقت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کر رہی ہوں گی، مگر اس وقت یہ رات ایسی ہے کہ نوجوانوں کو، مردوں کو مسجدوں میں آنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ پتہ نہیں ہے کون سا پل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے عزیز، آپ صاحب نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ اگر یہ چند مدرسے کے طلباء بچے نہ ہوں یہاں پر تو کتنے ہوں گے یہاں پر؟ جو آدمی 3 کلومیٹر دور جا کے
محفل اٹینڈ کر سکتا ہے. جو دور و دراز جا کے 3 4 5 گھنٹے دنیاوی محفلیں اٹینڈ کر سکتا ہے, تو آدھا گھنٹہ مسجد میں آنے میں کون سی تکالیف پڑتی, کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم آئیں گے تب بھی اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں آئیں گے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. مسجد میں آنے سے ہماری بہتری ہے, ہماری آخرت بہتر ہے, ہماری قبر بہتر ہے, ہمارا حشر بہتر ہے, اور نہ آنے سے ہماری یہ دنیا بھی تنگ ہے اور وہ دنیا بھی تنگ ہے. جس کا دل مسجد میں نہ لگے گویا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو جو ہے وہ زنگ آلود اور غلیظ کر دیا ہے. جس دل پہ نہ اللہ کے ذکر کا اثر ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اثر ہے. نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور علم نافع عطا فرمائے. مگر یاد رکھیے کہ جب بھی یہ راتیں آئیں ہماری زندگی میں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور ایک پیغام میں ضرور دوں گا کہ جو ماں باپ اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو یہ پٹاخے اور یہ آگ کے یہ سلسلے دیتے ہیں, تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا, ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت نہ آئے, لیکن یہ حالات بتا رہے ہیں, یہ کیفیات بتا رہی ہیں کہ پھر آپ کی قبروں پہ فاتحہ نہیں ہوگی, پٹاخے ہی ہوں گے. پھر آپ کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. جس بچے کو آج آپ آگ سے کھیلنے کی اجازت دے رہے ہو, پٹاخوں کی اجازت دے رہے ہو, اور پھر اس بچے کو آپ کہو گے کہ آپ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرنا, ترغیب ہی ہماری غلط ہے, ہمارا سبق ہی غلط ہے, ہماری تربیت ہی غلط ہے. سیکھیں گے کیا, سکھائیں گے کیا اپنی اولادوں کو ان خرافات سے, ان بے حیائی چیزوں سے, اور یہ آگ سے کھیلنا, یہ پٹاخے, یہ اس طرح کی جو بربریت ہے, اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھروں کو بچاؤ. قرآن کی تبلیغ دو, مسجد کا راستہ بتاؤ, مدرسے کا راستہ بتائیں, دین کا راستہ بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا طریقہ بتائیں, اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ بتائیں, جو ہمارے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے, ہماری نسلوں کے لیے بھی بہتر ہے. ہماری قبر اس سے برونق ہوگی, ہماری قبر ٹھنڈی ہوگی, ہمارا حشر آسان ہوگا, ہمارا حساب آسان ہوگا, ہمارا نزا آسان ہوگا. ورنہ زندگی بہت تنگ ہو جائے گی. وہ بہت لمبی زندگی ہے جہاں ہم نے جانا ہے اپنے رب کو جواب دینا ذرے ذرے کا. تو کیا جواب دیں گے, کیا حساب دیں گے؟ آج کی رات یہ آگ کی رات نہیں ہے, یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے, یہ بے حیائی کی رات نہیں ہے, یہ خرافات کی رات نہیں ہے, یہ توبہ کی رات ہے, یہ استغفار کی رات ہے, یہ بخشش کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے, یہ نجات کی رات ہے, یہ اس دنیا کو اور اخروی دنیا کو سنوارنے کی رات ہے. میرے نوجوان بھائیوں, اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط سے اور اللہ کے دیے ہوئے مقدس کلام کے اصولوں سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ہم سب اپنی زندگی کو روشن کریں, اپنی قبر کو روشن کریں, اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں, اپنے دلوں کو صاف رکھیں, ہم اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں. ہم ہر ایک کے لیے جس نے جو کیا ہے آج کی رات معاف کر دو. کسی نے اگر تکلیف دی اسے بھی معاف کر دو, ہر ایک کو معاف کر دو. اور کہتے ہیں جو کسی کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. جو کسی کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ اس کے اوپر بھی رحم کرتا ہے. آپ سب شعر پڑھ رہے تھے نا, یہ وہ رات ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. نہ جانے آئندہ سال یہ مغفرت والی رات میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا.
تو لہٰذا آج ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ